کائنات کو عارضی بنایا، مستقل نہیں ہے۔ قل متاع الدنیا قلیل، یہ ہمیں علم ماں کی گود میں مل گیا، اربوں ڈالر خرچ ہو رہے ہیں کہ بنانے والا کون ہے، یہ کائنات کیسے بنی ہے، اور ابھی تک وہ دھکے کھا رہے ہیں اور دھکے کھاتے رہیں گے جب تک وہ اللہ کے نبی کی طرف، نبیوں کے علم کی طرف نہیں لوٹتے۔ نہیں کوئی پتہ لگا سکتا کہ اس کائنات کو کس نے بنایا، کیوں بنایا، کب تک رہے گی، مجھے کیوں بنایا، میں کب تک ہوں، موت کے بعد میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ یہ وہ سوال ہیں جن کا کوئی جواب نہیں انسان کے علم کے پاس، اس میں انسان جاہل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک فیصلہ کن آیت فرماتا ہے، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، ہم نے تمہیں بہت تھوڑا علم دیا ہے۔ تو ہمارا علم ہے آنکھوں کے ذریعے، اب میں سامنے دیکھ رہا ہوں، ادھر ادھر نظر نہیں آ رہا، پیچھے نظر نہیں آ رہا، دائیں نظر نہیں آ رہا، بائیں نظر نہیں آ رہا، اوپر نظر نہیں آ رہا، نیچے نظر نہیں آ رہا۔ ہمارا علم ہے کانوں کے ذریعے، میں اکیلا بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، یہاں 3 اکٹھے مائک پہ شروع ہو جائیں، آپ کو ایک لفظ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ہمارا علم ہے عقل کے ذریعے، عقل ایک وقت میں ایک چیز کو سوچتی ہے، دوسرے کو سوچنے لگے تو پہلے بھی غائب ہو جاتی ہے۔ ماں کے اپنے جنے ہوئے 3 بچے اکٹھے آ کے شور مچانا شروع کر دیں تو وہ ایک ایک کو مارے گی، وہ لودے پٹھے ہو، پیچھا ہٹو، پیچھا ہٹو، پیچھا ہٹو، وہ کنفیوز ہو جاتی ہے، عقل کام نہیں کرتی کہ تینوں ہی کوئی نہ کوئی چیز مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمارا علم ان راستوں سے ہے جو کمزور ہیں، تو آگے علم بھی کمزور ہے۔ اللہ کیسا ہے، اس کا علم کیسا ہے؟ اللہ کی بادشاہی، لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، آسمان اللہ کے، یہ ہمیں علم قرآن سے ملا، اللہ کے نبی سے ملا، زمین اللہ کی، درمیان اللہ کا، زمین کے نیچے سب کچھ اللہ کا، اس ساری کائنات پر قبضہ کس کا ہے؟ الارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم۔ یہ علم ہمیں قرآن سے ملا کہ اللہ کہتا ہے ایک اللہ ہے جس نے زمین آسمان کو تھاما ہوا ہے، پکڑا ہوا ہے، یہ ہل نہیں سکتے، یہ گر نہیں سکتے، ہل تری من فطور، آسمانوں میں کوئی کمی کجی نہیں دکھا سکتے، اور میں اکیلا ہوں، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین آسمان میں 2 خدا ہوتے، 3 ہوتے تو ساری کائنات تباہ و برباد ہو جاتی۔ وَلَعَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، بعض سے لڑتے، جیسے دنیا میں لڑ رہے ہیں تو ایسے ہی وہ خدا بھی لڑتے اور زمین آسمان کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ تو یہ علم نبی کے ذریعے سے ہمارے پاس آیا کہ اس کائنات کو اللہ نے بنایا ہے۔ مجھے کس نے بنایا ہے؟ میرے لیے ضلع ملتان کیوں منتخب کیا ہے؟ میرے لیے راجپوت فیملی کیوں منتخب کی ہے؟ کوئی چوائس نہیں میری، یہ میرے اللہ کی چوائس ہے۔ میری زبان اردو پنجابی کیوں بنائی ہے؟ یہ میرے اللہ کی چوائس ہے، میری کوئی چوائس کوئی نہیں۔ یہ عورتیں کیوں بن گئیں؟ آپ مرد کیوں بن گئے؟ کوئی کالا کیوں بن گیا؟ کوئی گورا کیوں بن گیا؟ کسی کی اینک کیوں چڑھ گئی؟ کسی کے ہاتھ میں لاٹھی کیوں آ گئی؟ کوئی لنگڑا ہو کے کیوں چل رہا ہے؟ کوئی بیڈ پہ کیوں پڑا ہوا ہے؟ اس سب کے پیچھے ایک اللہ ہے، یفعل ما یشاء، تیرا اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ بارش کہاں سے آتی ہے؟ یہاں ہر وقت ہی بادل ہے، یہاں کم ہو گئے ہیں۔ 82 میں جب میں آیا تھا تو پورے 40 دن سورج نظر نہیں آیا تھا، بارش ہی بارش تھی، بارش ہی بارش تھی۔ اب تو لگتا ہے جیسے پاکستان میں ہی پھر رہے ہیں،
ایڈی وڈی ٹھنڈ کوئی نہیں۔ تو کون ہے؟ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا، دیکھتا نہیں تیرا رب بادلوں کو لے کے آتا ہے، پھر کیا کرتا ہے؟ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا، پھر ان کو اوپر نیچے تہ بتہ لگاتا ہے، پھر کیا کرتا ہے؟ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، پھر اس میں سے پانی برساتا ہے، پھر کیا کرتا ہے؟ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر زمین کو پھاڑتا ہے، پھر کیا کرتا ہے؟ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، اس سے چارہ نکالتا ہے، غلہ نکالتا ہے، پھول نکالتا ہے، انگور نکالتا ہے، زیتون نکالتا ہے، کھجور نکلتی ہے۔ اتنی چھوٹی سی گٹھلی میں اتنی میٹھی کھجور کیسے بن جاتی ہے؟ اتنی چھوٹی سی گٹھلی میں اتنا بڑا ناریل کیسے بن جاتا ہے؟ اس ناریل میں 50 فٹ کی بلندی پر اندر پانی کون بھرتا ہے؟ سفید لیئر کون بناتا ہے؟ اس کو مزیدار کون بناتا ہے؟ آم میں خوشبو کون رکھتا ہے؟ کریلے میں کڑواہٹ کہاں سے آ جاتی ہے؟ بھنڈی میں لیس کہاں سے آ جاتی ہے؟ سانپ کے منہ میں زہر کیسے آ جاتا ہے؟ مچھلی پانی میں کیوں رہنا چاہتی ہے؟ پرندے ہواؤں میں کیوں اڑنا چاہتے ہیں؟ اس کے پیچھے ایک ہے جس کا نام ہے اللہ، اور وہ ہے لا الہ الا ہو، کوئی اس کے سوا معبود نہیں ہے، وہ اکیلا ہے۔ لا الحی القیوم، قائم اور زندہ ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے۔ امن خلق السماوات والارض، اب اللہ تعالیٰ ہمیں چیلنج کرتا ہے۔ یہ جو آج کل ایتھیزم دوبارہ شروع ہو گیا ہے، یہ 18ویں صدی میں آیا تھا، اور اب فیشن کے طور پر ہمارے بچے بھی ایتھیسٹ بن رہے ہیں۔ کوئی بیوقوف ہیں بیچاروں کو پتہ کوئی نہیں ہے، اپنا پیشاب تو روک نہیں سکتے اور کہتے ہیں خدا کوئی نہیں، کیڑے کملے۔ وہ کہتے ہیں پیٹ میں درد و مروڑ اور جلاب لگ جائیں، کرمالا بیٹھا ہوئے گا سڑک تے ایک پینٹ لا کے، کہتا خدا کوئی نہیں۔ اپنی گندگی تو روک کے دکھا، نیند چڑھ جائے تو پڑا ہوتا ہے کون ہے؟ کون ہے؟ ہم اللہ کہتا ہے امن خلق السماوات والارض، کیا لہجے میں تکبر ہے، میں اس کی تھوڑی نقل اتار رہا ہوں۔ امن خلق السماوات والارض، یہ ایسے نہیں ہے امن خلق السماوات والارض، یہ ہے امن خلق السماوات والارض، کس نے زمین آسمان کو بنایا؟ امن خلق السماوات والارض، کوئی ہے اللہ کے سوا جو زمین آسمان کو بنا کے دکھائے؟ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، کس نے آسمان سے پانی اتارا؟ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، کس نے خوبصورت باغ باغیچے لگائے؟ ہمارا علاقہ آموں کے باغات کا ہے، خشک لکڑی، کڑوی لکڑی، کڑوا چھلکا، اور اس سے چونسا آم کیا مٹھاس لے کے پیدا ہوتا ہے۔ کون مٹھاس ڈال رہا ہے؟ یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ کیا پانی میں شوگر ڈالی تھی یا اس کو کھاد میں شوگر ڈال کے دی تھی؟ یہ کون اس کے اندر مٹھاس پیدا کرتا ہے؟ ہر آم کا سائز الگ، ذائقہ الگ، خوشبو الگ۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، پھر کہتا مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، ایک درخت پیدا کر کے دکھا، چیلنج کرتا، ایک درخت پیدا کر کے دکھا۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، ہے کوئی تیرے رب کے سوا یہ سب کچھ کرنے والا؟ نہیں، یا اللہ کوئی نہیں۔ پھر اللہ گلہ کرتا ہے اولڈم والو، بل ہم قوم یعدلون، پھر تم اولڈم میں آ کے مجھے بھول ہی گئے ہو، یہاں آ کے مجھے بھول ہی گئے، جنہیں کو پاؤنڈ پاؤنڈ پاؤنڈ، جس کو دیکھو بیزی بیزی بیزی۔ یہ کیا زندگی ہے؟ بھانڈے بھی آپ پہ دو، کپڑے بھی آپ پہ دو، پٹرول بھی آپ پہ پاؤ، میٹ بھی آپ پہ دو۔ آئے تو تھے یہاں آرام کرنے کے، مزے کی زندگی ہو۔ کئی سال پہلے میرے دوست نے مجھے گاڑی میں بٹھایا تو مجھے وہ عجب سی لگی، میں نے پہلے دیکھی نہیں تھی۔ وہ بڑے فخر سے کہنے لگا یہ وے بیک ہے،
میں نے تو پہلی دفعہ نام سنا تھا، میں نے کہا نیند ہے یہ کیوں بتا رہے ہو؟ کہ یہ بہت اعلیٰ گاڑی ہے۔ میں نے کہا کتنے کی ہے؟ کہ یہ 2.5 لاکھ کی ہے۔ میں نے کہا اس کا ڈرائیور کون ہے؟ کہ جو وہ تو ہم خود ہی چلاتے ہیں۔ میں کہا ساڑی سزوکی چنگی ہے، ساڑا ڈرائیور ہوتا ہے۔ میں کہا 2,500 پاؤنڈ کی سزوکی چنگی ہے، ساڑا ڈرائیور ہوتا ہے۔ پٹرول پاؤن والا ہوتا ہے، تم دھونے والا بھی ہوتا ہے۔ تم میں بیچ رہے کہ خود میٹ دھو رہے ہو تو ہم تم سے بہت اچھے۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرها االہ مع اللہ بل هم قوم یعدلون۔ مجھے چھوڑ گئے ہو نا، مجھے بھلا دیا ہے نا تم نے۔ اللہ گلہ کر رہا ہے، اللہ گلہ کر رہا ہے۔ امن جعل الارض قرارا، اس زمین کو کس نے بچھایا اور اس پر رہنے کے لیے کس نے سارا نظام چلایا؟ وجعل خلالها انہارا، اس میں دریا کس نے چلائے؟ وجعل بین البحرین حاجزا، اور کڑوے اور میٹھے پانی کو الگ کس نے کیا؟ اگر اللہ کڑوے کو میٹھے کو ملا دیتا، پوری دنیا میں ایک قطرہ میٹھا پانی کسی کو نصیب نہ ہوتا۔ وجعل بین البحرین حاجزا، تیرا رب ہے، یہ نہیں کہ اللہ نے کوئی شیٹ لگا دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کڑوے کو میٹھے میں نہیں جانا، حکم آیا میٹھے کو کڑوے میں نہیں جانا۔ دنیا میں 3% میٹھا پانی ہے اور 97% کڑوا پانی ہے۔ اگر میرے رب کا بیچ میں حکم نہ ہوتا تو پوری دنیا میٹھے پانی کو ترس جاتی۔ یہ علم ہمیں اللہ کی طرف سے ملا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، پھر اللہ میری طرف آ گیا، آپ کی طرف۔ تیرے رب نے تجھے ایک مٹی سے نکالا، ثم جعلناه نطفة في قرار مکین، پھر تمہیں ایک نطفہ بنا کے ایک مضبوط جگہ میں ٹھہرنے کو جگہ دی۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین۔ پھر ماں کے پیٹ میں تجھے ایک گندے پانی کی شکل میں ڈالا، پھر اسے ایک لوتھڑا بنایا، پھر اس میں ہڈیاں ڈالی، پھر ان کے اوپر گوشت چڑھایا، پھر تو یہ شکلیں بنائیں۔ ہم چیز بناتے ہیں روشنی میں، اللہ بناتا ہے 3 اندھیروں میں۔ فی ظلمات ثلاث، ماں کے پیٹ میں 3 اندھیرے ہوتے ہیں جس سے اللہ ان کو آپ کو مجھے اللہ نے بنایا اور بناتا جا رہا ہے۔ اور جب اللہ آپ کو مجھے بنا رہا تھا تو کروڑوں بچے بچیاں اور بھی بن رہے تھے، کروڑوں جانوروں کے پیٹ میں اور مادہ کے پیٹ میں بن رہا تھا، اور کروڑوں بھیڑیے، کروڑوں بکریاں، کروڑوں شیرنیاں، کروڑوں ہاتھی، چیتے، بیل، گائے، گدھے، کھوتے، کھوتیاں، ان کے اندر بھی اللہ بنا رہا تھا، کسی ایک سے بھی غافل نہیں ہوتا۔ لا تحسبن اللہ غافلا، اپنے رب کو غافل نہ سمجھو۔ ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم، تم 3 کٹھے ہوتے ہو، کنڈی لگا پردے کی رات، ابھی کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے الا هو رابعهم، چوتھا میں تمہارے ساتھ بیٹھوں۔ ولا خمسة، 5 کٹھے ہو جاتے ہو، الا هو سادسهم، چھٹا میں بیٹھا ہوتا ہوں۔ ولا ادنی من ذلك ولا اکثر، 5 ہو، 4 ہو، 3 ہو، 2 ہو، اکیلے ہو، الا هو معهم، میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں۔ اینما کانوا، جاؤ جہاں جانا ہے، زمین کی تہ میں چھپ جاؤ، سمندر کی تہ میں چلے جاؤ، پہاڑوں کی غار میں چلے جاؤ، خلاؤں میں گم ہو جاؤ، آسمانوں کی چوٹیوں پہ پہنچ جاؤ، جدھر جاؤ گے وہو معاکم اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھ ہے۔ اقرب الیہ من حبل الورید، تمہاری شاہ رگ سے زیادہ تمہارے قریب ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائی بہنوں، میرے بچے بچیوں، اللہ کو پہچانو جس نے پیدا کیا ہے۔ ایسے نہیں ہم آ گئے، ہمارے پیچھے موت لگی ہوئی ہے، اور اس پوری کائنات کی بھی موت ہے۔ اذا السماء انفطرت، آسمان پھٹے گا۔ واذا الکواکب انتثرت، ستارے ٹوٹیں گے۔ واذا القبور بعثرت، قبریں اکھڑ جائیں گی۔ واذا البحار فجرت، سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی۔
اذا الشمس کورت، سورج بے نور ہو جائے گا، اذا زلزلت الارض زلزالہا، زمین کو ہلایا جائے گا، اخرجت الارض اثقالہا، اپنا سب کچھ یہ باہر نکالے گی، وقال الانسان ما لہا، انسان بولے گا یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا، آج وہ دن آ گیا، وجاء ربک والملک صفا صفا، آج اللہ آ رہا ہے، آج اللہ آ رہا ہے، اولڈم میں تمہیں دیکھ رہا تھا، آج وہ خود آ رہا ہے، وجیء یومئذ بجہنم، جہنم بھی آ رہی ہے، ازلفت الجنۃ للمتقین، اور جنت بھی آ رہی ہے، ونضع الموازین القسط، اور ترازو بھی آ رہا ہے میرے اعمال کو تولنے والا، وإن كان مثقال حبۃ من خردل أتینا بها وکفیٰ بنا حاسبین، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اچھا یا برا کیا ہوگا تو اللہ تول کے تیرے ہاتھ میں پکڑا دے گا، یہ تیرا سچ ہے، یہ تیرا جھوٹ ہے، یہ تیرا اچھا ہے، یہ تیرا برا ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کھول کے دکھا دے گا۔ یہاں پردے ڈالتا ہے، یہاں پردے ڈالتا ہے، اور وہاں پردے کھولے گا، یوم تبلی السرائر، آج راز فاش کر لیے جائیں گے، آج راز سے پردے اٹھا دیے جائیں گے، اور وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، اکیلے اکیلے آئے گا، کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا، ہر آدمی اکیلا آئے گا، ننگا آئے گا، عورت ہے یا مرد ہے، ننگا آئے گا، کامیاب ہوا تو اللہ اس سے کپڑے پہنائے گا، ناکام ہو گیا تو ننگا ہی جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ایک بہت بڑی ہم پر آفت آنے والی ہے جس کو موت کہتے ہیں، اس کے لیے اب صبح سے شام تک نہ سوچ ہے نہ تیاری ہے، تو بھائیو مل کے یہ سوچیں کہ کیسے زندگی گزاریں کہ جب مریں تو اللہ ہم پہ راضی ہو، جب مریں تو جنت کے فرشتے آئیں، جب مریں تو اللہ کہہ رہا ہو میرا بندہ میری بندی تو نے راضی کر دیا، چل جاؤ موج کی زندگی